میاں صاحب آپ نے پبلک اوپینین کی بات کی تو ایک عرفان امان اللہ، میں پیشے کے لحاظ سے اکاؤنٹنٹ ہوں، شبر صاحب کا شاگرد ہوں، تو تھوڑا جھگڑا بھی چلتا رہتا ہے. آپ نے شاگرد ہو گئے، وہ میرے سے 2 سال جونیئر ہیں، تو آپ نے پبلک اوپینین کی بات کی تو انتہائی مختصر سوال ہے کہ پبلک اوپینین میٹر کرتا ہے یا پبلک کا ووٹ میٹر کرتا ہے؟ اوپینین سے ہی ووٹ بنتا ہے نا. ووٹ بنتا ہے تو اس کا حشر ہم نے دیکھ لیا پچھلے الیکشن میں. تو پبلک اوپینین یا پبلک میٹر اس ملک میں اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے. تو پہلے یہ غلط فہمی ہم یہاں پہ دور کر لیں. دوسری بات آپ نے کی کہ مشرف صاحب کے زمانے میں بڑا اچھا بلدیاتی سسٹم آیا جو چلا. میں آپ کو بتا دوں 2 برج اور 3 انڈر پاس بننے سے کوئی شہر ترقی نہیں کر سکتا. مجھے لاہور کا نہیں پتہ، مگر کراچی میں اس جماعت نے اس ملک کا، اس شہر کا ایجوکیشن سسٹم تباہ کر دیا، ہیلتھ سسٹم تباہ کر دیا، اور پھر بھی جنرل صاحب کی وہ فیوریٹ جماعت تھی. فیوریٹ جماعت تھی. شبر صاحب اختلاف کریں گے، ان کا حق ہے. اس ملک کا ایجوکیشن سسٹم بھی تباہ ہوا اس شہر کا، اور اس شہر کا ہیلتھ سسٹم بھی تباہ ہوا. ٹھیک ہے جی. تو مجھے آپ ایک بات بتائیں سر. ہاں، اس سے پہلے کراچی ریلیٹیولی بہتر تھا، ریلیٹیولی بہتر تھا. ٹھیک ہے. یہ شاید کچھ لوگوں کا یہ خیال ہو، نہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنرل مشرف صاحب کو پہلا ڈکٹیٹر تھا وہ شخص جس کو سپریم کورٹ نے آتھرائز کیا کہ تم کانسٹیٹیوشن چینج کر دو. سر سوال کریں. مگر جنرل صاحب جو تھے وہ بھی صوبے نہیں بنا سکے، نہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا سکے، نہ وہ کالا باغ ڈیم بنا سکے. ٹھیک ہے نا. تو میرا آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ملک میں نئے صوبے بنانے ہیں تو آپ نے ایک ایسا کمیشن بنانا ہے جو سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو، جو کلچر، ایتھنک اور پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے بغیر پارلیمنٹ کے اپروول کے صوبے بنائیں. بغیر پارلیمنٹ کے اپروول کے. اگر آپ اس سسٹم میں رہے نا کہ یہ ہو جائے گا، وہ کر دیں گے، 100 سال گزر جائیں گے سر. جی میاں عمر صاحب. جو آپ نے فرمایا جی کمیشن بنے جو ایتھنک اور اس کو چیزوں کو دیکھے. ہم جو ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ سے، جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ آلریڈی ڈویژن بنے ہوئے ہیں، ان کی باؤنڈریز ڈیفائنڈ ہے، آلموسٹ ایک جیسے لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں. گورننس کا ایک سسٹم چل رہا ہے آپ کے ڈویژنس کے اندر. آپ کو کوئی زیادہ ڈسٹربنس وہاں پہ نہیں کرنی پڑے گی. اسی لیے جب ہم 33 پروونسز کہتے ہیں تو دیٹ مینس کہ آپ ہر ڈویژن کو پروونس بنا دیں اور بہت زیادہ توڑ پھوڑ آپ کو نہیں کرنی پڑے گی. باقی آپ کے کامنٹس تھے وہ آپ کی اپنے جو ہیں، مشرف صاحب نے کیسا وقت گزارا، کراچی میں کیا ہوا. جو میں نے عرض کیا تھا وہ کسی ایک شہر کی بات نہیں کی تھی. ڈسٹرکٹ گورنمنٹس جب بنی تھی تو ہر ڈسٹرکٹس میں پیسے جانے شروع ہو گئے تھے. ابھی کسی نے بات کی NFC ہوتا ہے، آپ کا PFC بھی ہوتا ہے، پروونشل فائنانس کمیشن بھی ہے، جس کو کوئی صوبہ بناتے ہی نہیں ہے. تو وہ بننا چاہیے، وہ آپ کا ہونا چاہیے. اور وہ بنا ہوا تھا جب آپ کی 2001 کی لوکل گورنمنٹ تھی، اس میں PFCs تھے، اور وہ بیٹھ کے طے بھی کرتے تھے کہ کس ڈسٹرکٹ میں کتنے فنڈز جائیں گے. کام نہیں کر رہے نا. 140 لوکل گورنمنٹ کا ہے نا جی، وہ ڈفرینٹ ہے. جی ہم اس طرف آتے ہیں. فیروز شاہ صاحب، پھر یونس زاغا صاحب. میری صرف ایک ریکویسٹ سب سے اب ہوگی فرام ناؤ آن ورڈس کہ پلیز 1 لائن کوسچن کریں سارے، اور اس کے بعد ڈائریکٹ آنسر کریں. جی میرا نام سعادت یار خان ہے اور میں قانون کے شعبے سے میری وابستگی ہے. آپ سے ایک مختصر سوال یہ ہے کہ بڑی اچھی آپ نے ٹاک ڈلیور کی. اس میں بات یہ ہے کہ آپ چاہے NFC ایوارڈ ہو، چاہے وہ پاپولیشن کنٹرول ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ ہیلتھ ہو، کچھ بھی ہو، کوئی نہ کوئی چاروں پروونسز کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس سسٹم کیا ہے. آپ چاہے ڈکٹیٹرشپ کریں، چاہے ڈیموکریسی ہو، ان سب کو گورن کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک محکمہ ہے جس کو کہتے ہیں عدالت. اگر قانون ہی نہیں ہے تو پھر ان سب کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ یہاں پہ جتنے کانٹریکٹ سائن ہوتے ہیں، جتنی سڑکیں بن رہی ہیں، جتنے ہم پراپرٹی ٹیکس دے رہے ہیں کنٹونمنٹ ایریاز میں، جو پانی ہے، ہم جب جاتے ہیں عدالتوں کے پاس تو وہاں سے اگر انصاف ملے تو چاہے کوئی سسٹم ہو وہ امپلیمنٹ تب ہوگا جب عدالت ہوگی.
میرا صرف آپ سے سوال یہ ہے کہ اپنے جو بھی آپ نے بات کی اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے. 2020 کا ماسٹر پلان میں نے ڈیزائن کیا کراچی کا, کاؤنسل سے پاس ہو گیا, اور اس میں ایئرپورٹ تھا سپر ہائی وے کے اوپر, سڑکیں کھدی ہوئی ہیں, ایئرپورٹ کا نام و نشان نہیں, ہسپتالوں کا نام و نشان نہیں, کچھ نہیں. تو ہم کس عدالت کے پاس جا کے اس کو امپلیمنٹ کرائیں جو 2020 کا ماسٹر پلان میں نے 10 سال پہلے امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کی لیجسلیشن کر کے کاؤنسل میں جمع کرایا تھا. تھینک یو ویری مچ. جو یہ اچھا آپ نے بات کی, ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا اور بہت دیر لگتی ہے. آپ کو اندازہ ہے ایک جج کے پاس کتنے کیس ہوتے ہیں جب وہ بیٹھتا ہے؟ سینکڑوں میں کیسز ہیں آپ کے پاس ایک دن میں. اس میں آپ یہ دیکھیں گے, اس میں نے جوڈیشری کا دیا ہوا ہے, سپریم کورٹ کے بھی ایک جج کے پاس 1000 سے زیادہ کیس ہوتا ہے. وہ کس طرح کرے گا؟ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے. اگر آپ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی لوور کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک دیکھیں, وہ اتنے اوور ویلمڈ ہیں کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ کام کریں. اور اگر وہ کریں گے تو اس لیول کا کام نہیں ہوگا جتنا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اسی لیے جب ہم صوبہ چھوٹا کرتے ہیں تو اسی طرح اتنے ہائی کورٹس آپ کے زیادہ بنتے ہیں. وہ کم آبادی کے اوپر آپ کو فیسلٹی ملتی ہے, وہ اس قابل ہوں گے کہ کام کریں گے. اگر آج کی پینڈنسی آپ عدالت کی دیکھیں تو ہر روز بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی. اور فیصلہ ممکن نہیں ہوتا جب آپ کے سامنے ایک دن میں 100 کیس 50 کیس ایک جج لے کے بیٹھے گا. ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ وہ کچھ کرے. اسی لیے یہ اس میں ضروری ہے. جی فیروز شاہ صاحب. ایک جواب ہے, سزا اور جزا اگر ملے تو عدالت میں کیسز ہی ختم ہو جائیں گے. سر کہاں سے عدالت؟ اچھا اس طرف ہم آتے ہیں. فیروز شاہ صاحب آپ پلیز سوال کریں. میرا نام سید فیروز شاہ ہے, میں وائس چیئرمین ہوں پاک جاپان بزنس فورم کا. ابھی تک ہمارے جتنے بھائیوں نے کہا بہت اچھا کہا, اور آپ نے بھی اور چودھری صاحب نے بھی ماشاءاللہ سب لوگوں نے بہت اچھا کہا. اب اس کے اندر یہ ہے کہ یونیورسٹی میں جو لڑکے آتے ہیں, جو اسٹف آتا ہے وہ اسکولوں سے آتا ہے. تو ہمارے ہاں جو پرابلم ہے وہ ہے پرائمری اسکول کی بہت زیادہ, یعنی پہلی جماعت سے 5ویں جماعت تک کی. کیونکہ جب تربیت ہماری بہتر ہوگی تو وہ آگے ایجوکیشن میں بھی بہتر ہوگا. ابھی جو صورتحال ہے کہ وہ جب بچہ پاس کر کر نکلتا ہے تو وہ اپنے آپ سے باغی, ماں باپ سے باغی, ملک سے باغی, ہر چیز سے باغی ہوتا ہے. تو تربیت جو ہے یونیورسٹی کی ایسوسیشن جو ہے ان کولیبریشن ود پرائمری اسکولز, وہاں سے اسٹف آئے, اور یہ اسٹف جب سر مائک قریب کر لیں تھوڑا سا. جب یہ اسٹف اچھا آئے گا تو 20-25 سال میں پاکستان میں ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہی اسٹف صحیح کرے گا. ہم لوگ تو اپنی عمر گزار چکے. اچھا جہاں تک پولیٹکس, سر سوال کر لیں ڈائریکٹ. ہاں یہ ہے, یہ ایک اور ہے بات کہ 1947 میں ایک بات کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے, مگر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جتنے اچھے لوگ ہیں ان سب کو فارغ کر دیں, اور فارغ کر کر جو بھی پاکستان کو انسٹیبل کر سکتا ہے اس کو آگے لائیں. تو